اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی سچائی کا واقعہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بچوں نے سنا ہوگا اور بڑوں نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ وہ سفر پر جا رہے تھے۔ چوروں نے، ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا، کیونکہ اس زمانے میں ڈاکو اور چور ہوا کرتے تھے۔ جب تلاشی لی گئی تو تلاشی لینے کے بعد جو کچھ ان لوگوں کے پاس تھا سب لوٹ لیا۔ جب شیخ کا نمبر آیا تو چوروں نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے۔ ان کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ یہاں میری واسکٹ میں ہیں اور میری امی نے یہاں سے رکھی ہیں۔ ڈاکو بہت متعجب ہوئے اور حیرت میں پڑ گئے کہ کیا چکر ہے، ہمارے سامنے تو سب چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ڈاکو اپنے سردار کے پاس انہیں لے گئے اور وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ بچہ بہت ہی عجیب ہے۔ جب کھول کر دیکھا گیا تو واقعی 40 اشرفیاں نکلی، اس زمانے کی 40,000۔ تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے پوچھا کہ بھائی ہم سب کی جیب کی تلاشی لیتے ہیں اور سب جھوٹ بولتے ہیں، چھپاتے ہیں اور ہم سب کو ٹھگ لیتے ہیں اور لوٹ لیتے ہیں، لیکن تم خود ہی بتلا رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ میری امی نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اس بات کا اثر ان ڈاکوؤں پر بہت ہوا کہ اچھا تو اپنی امی کا کہنا مان رہا اور ہم لوگ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا بھی کہنا نہیں مان رہے ہیں۔ اسی دن سے سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور یہ عہد کر لیا کہ انشاءاللہ اب زندگی میں کسی کو پریشان نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو لوٹیں گے، اور جن کا مال لوٹ لیا تھا سب کا واپس کر دیا۔ بات اثر کرتی ہے اس طریقے سے، جب دل کے اندر سچائی ہو، دل کے اندر تڑپ ہو تو یقیناً اثر کرتی ہے۔ حضرت خواجہ معید الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء جب ہندوستان تشریف لائے اور یہاں لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی تو خود انہوں نے اپنے عمل سے کر کے دیکھ لیا، تو لوگوں نے دیکھ کر کلمہ پڑھا اور لوگ اس پر عمل پیر ہو گئے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا اندرو، ہمارا چال چلن، ہمارا کردار مؤثر ہو اور ہماری بات میں تاثیر ہو۔ حکمت کے ساتھ ساتھ دعوت میں طریقہ بھی اچھا اختیار کیجیے تو انشاءاللہ دعوت قبول ہوگی، اور دعوت دیجیے، عمدہ طریقے سے نصیحت کیجیے، اچھے انداز سے دعوت دینے کے لیے کسی کے گھر پر جائیں تو بے تکامت بولیے، بلکہ اگر مخاطب ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی مثال دیجیے، سمجھائیے کہ دیکھیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس طرح کی بات بولیے، اور کھیتی کرنے والے کے پاس گئے اس کو کھیتی کی مثال کر کے سمجھائیے کہ کھیت میں ہل جوتتے ہیں، پھر بیج ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اگاتے ہیں، اور ہم گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں ہی کاٹتے ہیں، سرسوں بوتے ہیں تو سرسوں ہی کاٹتے ہیں، اور اگر ہم مکئی بوتے ہیں تو مکئی ہی کاٹتے ہیں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے چودھری صاحب کہ سرسوں بو کر گیہوں کاٹی ہو اور گیہوں بو کر سرسوں کاٹی ہو، لیکن اگر تم اس ایک کسان کے سامنے ڈاکٹر کی بات کرو تو اس کے سمجھ میں آئے گی نہیں آئے گی؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ اگر پڑھا لکھا ہے، مولانا صاحب ہے، قاری صاحب ہے، تو اسی انداز سے دعوت دی جائے گی کہ دیکھو قاری صاحب آپ ہم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ کے واسطے آئے ہیں، اللہ کی بات کرنے آئے ہیں کہ ہم نے فلاں مولانا صاحب سے یہ سنا تھا کہ یہ بات سب تک پہنچا دے، یہ عمل کیجئے، اس میں برکت ہے۔ اس انداز سے بات کی جائے۔ اگر مولانا صاحب کے پاس جا کر دوسرے انداز سے گفتگو کریں گے تو آپ کی بات کے اندر تاثیر نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ انجینئر صاحب کے پاس جائیں تو اس کی مثال دے کر سمجھائیں تاکہ اس کی سمجھ میں آ جائے۔ غرضے کہ جس آدمی کے پاس بھی آپ اپنی دعوت لے کر جائیں اس کو اسی انداز میں سمجھائیں تاکہ بات کا اثر ہو۔ کسان ہے تو کسان والی مثال دیجئے، ڈاکٹر صاحب ہیں تو ڈاکٹر والی مثال دیجئے، انجینئر صاحب ہیں تو انجینئر والی مثال دیجئے، اور اگر بزنس کرنے والا ہے تو دکان کی مثال دیجئے کہ بھائی کم زیادہ کر کے ناپنے سے اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو اس انداز سے سمجھائیے۔ اسی طریقے سے اگر ڈرائیور ہے، گاڑی چلانے والا ہے، تو اس کو دوسرے انداز سے سمجھائیے کہ دیکھو اگر آپ ڈرائیور
ड्राइविंग कर रहे हैं और इधर उधर देखेंगे तो गाड़ी लड़ जाएगी। तो जिस अंदाज का आदमी है उस अंदाज से गुफ्तगू करनी होगी। अगर वो अंग्रेजी जानता है तो अंग्रेजी में बात करेंगे, अगर वो हिंदी जानता है तो हिंदी में बात करेंगे, उर्दू जानता है तो उर्दू में बात करेंगे। वो जिस माहौल का होगा, अगर वो शहरी है तो शहरी मिसाल देंगे और अगर देहाती माहौल का है तो देहाती मिसाल देंगे। इसी अंदाज से उसको समझाएंगे तो हमारी बात में तासीर होगी। मुआज़्ज़त हुस्ना क्या मतलब यही है कि उम्दा तरीके से मेहनत करनी है। इस तरह ये दो बातें हो गई। किसी तरीके से हमें दावत देनी ही हिकमत के साथ। आपने जो बात सुनी, जो बातें हुई हैं, उन सब को जाकर अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बता दें कैसे हिकमत के साथ। और मुअज़्ज़त हुस्न का मतलब है कि अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से, अच्छे अंदाज से, उम्दा अंदाज में मिसाल देकर बता दें।